بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی خاص آپ کے لیے ہونے والی ہے کہ بہت ہی زیادہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ کتنا سچ ہے، کتنا وہ جھوٹ ہے کالے علم کو لے کے، کہ کالا علم جو ہے وہ اس کا علاج کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج بہت سارے جو ڈاؤٹ ہیں یا بہت زیادہ جو غلط فہمیاں ہیں میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کالے علم کو کس طرح سے دور کرنا چاہیے اور کتنی پڑھائی، کتنی دفعہ یا کتنے دن اس کی پڑھائی کرنی چاہیے۔ آخر ہمارے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کسی ایک کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، پہلے ہم کسی ایک کے پاس جا رہے ہیں، پھر ہم دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، پھر ہم تیسرے کے پاس جا رہے ہیں، یہ یقین رکھ کے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں چلو اب ہمارا ہو جائے گا علاج، چلو اب ہمارا علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم اس کا علاج کریں یا ہم اس کالے علم سے بچ سکیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کالے علم دور کرنا بڑی بات نہیں ہے، اس سے بچت ضروری ہے کہ دوبارہ کالے علم آپ کے اوپر نہ چلے۔ یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں آج۔ پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کالا جادو ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس چیز کو آپ پہلے سمجھنے کی بیٹا کوشش کریں کہ کالا جادو ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ کالا علم کوئی مٹھائی نہیں ہے، کوئی ونڈی کی چیز نہیں ہے کہ ایک وہ اعلان ہوا کہ ونڈی کی چیز لے لو اور دڑا دڑ بچے آ رہے ہیں، دڑا دڑ لوگ آ رہے ہیں اور یہ بانٹی جا رہے ہیں کالے علم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں ایک خاندان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک فیملی، ایک خاندان، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک فیملی، ایک خاندان ہوتا ہے۔ لیکن میں پاکستان اور ہندوستان کی خاص طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ میرے خیال میں وہاں پر بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہوگا جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک فیملی ہے، اس کے اندر ہم ایک بندے کو چن لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جو پوری فیملی کو تگنی کا ناچ نچائے گا، پوری فیملی کے اوپر جادو کرے گا، یہی ہے۔ اب وہ بیچارہ کرے نہ کرے، لیکن وہ بیچارہ جو ہے نا ٹارگٹ کے اوپر آ گیا۔ تا حیات زندگی اس نے گالیاں بھی کھانی ہیں، اس نے لوگوں نے اس کو اپنی شادی پہ، اپنے فنکشن پہ، اپنے کسی خوشی کے اندر اس کو بلانا نہیں ہے۔ اگر وہ آ گیا اور خدا نہ خاصا وہاں پہ کوئی اللہ کی طرف سے کسی کو چھینک بھی آ گئی تو وہ کہیں گے لو جی یہ بندہ آ گیا، یا ہماری پھوپھی آ گئی، یا فلانی عورت آ گئی تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ ایک تو یہ غلط فہمی کو آپ دور کریں۔ قصور آپ کا بھی نہیں ہے، میں آج کسی کا قصور نکالنے نہیں آیا، میں صرف آپ کو حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں اور علاج بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے مجھے لکھا جی ویڈیو ذرا کم بنایا کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، میری باتیں جو ہیں یہ مجھے پہلا جو ہے نا زندگی میں یہ مجھے کسی کا میسج آیا کہ ویڈیو اپنی اتنی لمبی نہ بنایا کرے۔ لمبی نہیں بناؤں گا تو آپ کو بیٹا سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر آپ سمجھدار ہو تو دوسروں کو تو سمجھنے دو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا ہی ہے کہ وہ بندہ ٹارگٹ پہ آ گیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ آپ لوگ اس کو لان تان کرتے رہتے ہوں گے۔ اب قصور جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے، قصور ہے ہم جیسے لوگوں کا، کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، جب آپ لوگ کسی کے پاس جاتے ہو کہ ہمارے پر کالا علم ہے، تو وہ شہزادہ ایسا انسان ہے کہ وہ مجال ہے کہ وہ اپنے زبان سے یہ آپ کو الفاظ ادا کر دے کہ جی آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کو لازمی یہ بات بولے گا، بلکہ منوا کے اٹھے گا۔ بلکہ منوا کے کیا اٹھتا ہے، آدھے تو آپ پہلے ہی مانے ہوتے ہو جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا بیٹا، تو آدھے ذہنی طور پہ ہم پہلے ہی مانے ہوتے ہیں جی ہم کو دیکھ لینا حساب یہی ہونا ہے کہ ہمارے اوپر نکل آنا ہے کالا علم۔ اب جب حساب ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوتا، حساب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، حساب حسوب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سچے حساب کرنے والے ہوتے نا تو ان کی زبان کے اوپر سچائی ہی آتی کہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بولتے ہیں جی بالکل بالکل کالا علم ہے، آپ کے اوپر واقعی کالا علم ہے۔ اب انہوں نے وہ مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد یہ عجیب قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے جو ہے، آپ کے اگر خارش ہو رہی ہے تب بھی کالا علم ہے، آپ کو چھینک آ رہی ہے یہ بھی کالا علم ہے، اگر آپ کے کندھوں کے اوپر وزن پڑ رہا ہے یہ بھی کالا علم ہے،
अगर आपके सीने के ऊपर वजन पड़ रहा है, ये भी काला इल्म है। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने डॉक्टर के लिए कोई बीमारी नहीं छोड़ी। इन्होंने, ये पहलवानों ने डॉक्टर के लिए कोई बीमारी नहीं छोड़ी। ठीक है, वो कहते हैं जो बीमारी तुम्हें शुगर भी है ना, वो भी काला इल्म है। हिसाब लगाएं, अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर भी है तो वो भी काला इल्म है। उसके बाद दूसरा वहम ये जो लोग डालते हैं, वो ये डालते हैं कि आपके ऊपर उल्लू के खून के तावीज़ात लिखे गए हैं, आपके ऊपर पुतलों के तावीज़ात किए गए हैं, पुतलों से आपके ऊपर हमला किया गया है, गोश्त से आपके ऊपर हमला किया गया है, कब्रिस्तान में आपके तावीज़ात दबाए गए हैं, फलां किया गया है, फलां किया गया है। मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट में भाई किस तरह से तुम्हें पता लग गया कि इसके ऊपर पुतले का काला इल्म है? ये देखो बेटा, मेरी बात सुनो, ये चीजें रटी रटाई हैं, ये हम लोगों ने चीजें रटी हुई है। ठीक है, कि जिसने भी आना है, हाँ ठीक है, उल्लू के खून से नक्श हुआ हुआ है, ठीक है, कब्रिस्तान में हुआ हुआ है, हाँ जी ठीक है, ये जुदाई का जो है ना साड़ा गया है, ठीक है, आपको खाने के अंदर मिला के खिला दिया गया है, ठीक है, उल्लू के खून से हुआ है, फलां हुआ है, माँ का सिर हुआ है। कुछ भी नहीं होता। अगर बेटा ऐसा कोई इल्म होता तो मैं जरूर करता। ठीक है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें भी ये तालीम दी गई थी कि आपने ये रटा रटाया जो सबक है ना, ये लोगों को सुनाना है। लेकिन मेरा ज़मीर जो है वो इस चीज के ऊपर गवारा नहीं था। ये सबक सिखाने से तो बेहतर है कि बंदा अपना बोरी बिस्तरा बंद करे, ये काम ही छोड़ दे। लेकिन क्या है कि पैसा ही इसी में है। असल मसला तो ये है ना, पैसा जो असल पैसा है ना, वो पीरी फकीरी में है। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आप पीर बन के बैठ गए हो, 2-3 हज़ार की तो दिहाड़ी आप छाप ही लोगे। एक बीए पास एमबीए पास आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो महीना कमाता है, तनख्वाह लेता है, वो तो आप आराम से अपनी गद्दी के ऊपर बैठ के कमा लोगे। ये 4-5 बातें बस आपको सीखनी है, रटनी है। 4-5 ये ट्रिक ट्रिक ये आपको रटने हैं। ये रट के आप दुनिया को बेवकूफ बनाएं, दुनिया को मजीद वहम बनाएं, पागल बनाएं, मरीज बना दे। ज़हनी मरीज मैंने देखे हैं, ज़हनी मरीज जो इन जैसों के पास से होके आते हैं तो ज़हनी मरीज बने होते हैं कि है हमारे ऊपर है। यानी कि अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी खत्म होगी, डॉक्टर मर गए सारे, ठीक है, तुम्हें जो है वो काले इल्म की वजह से है। ये एक वहम है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। वाकया ये है, पानी पिलाओ, पानी। वाकया ये है कि एक ना, वो सालों साल पहले की बात है, मैं तो कोई 26-23 साल का होऊंगा। मैं एक ना गांव में गया। गांव में ना एक बाबा जी बैठे हुए थे, बड़ा नाम था उनका जी, ये जनाब क्या बात है, इंच इस तरह कर देते हैं, पुठे हो जाते हैं, पूरा गांव पुठा हो जाता है। इस किस्म की बातें वहां पे मशहूर थी। मैं चला गया, अब मैं बैठा हुआ हूँ। अब वो उनके पास एक ना बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी भैंस जो है वो रात को चोरी हो गई है। अब बाबा जी ने किताब खोली, बाबा जी ने कहा कि रखो इसके अंदर पैसे। उसने 10 रुपये निकाल के रखे। बाबा जी ने किताब बंद की, कुछ पढ़ा, किताब खोली। उन्होंने कहा जी कि 3 बंदे थे, एक काना, एक लंगड़ा, ते एक औरत। अब हिसाब लगाओ, एक काना, एक लंगड़ा और एक औरत। मैं तो वहां पे हिल गया, मैं कहा यार ये इससे बड़ा वली कोई नहीं। ये तो वली के साथ साथ ये तो अगले के अंदर तक घुस के देख लेता है। अब जनाब उन्होंने कहा कि जी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात इससे आगे बढ़ गई। बात आगे ये बढ़ी, अब वो फरमाते हैं कि जो काना था ना, वो रखवाली कर रहा था, जो लंगड़ा था उसने उस औरत को सहारा दिया, उसने कंध टप्पी, ठीक है, और भैंस खोली, दरवाजा खोला और निकल गए। ठीक है, अब जब पूछा गया कि जनाब हजरत किबला आप ये बता दें कि वो कहाँ गए हैं, उन्होंने कहा किताब खोली। उन्होंने कहा रखो 20 रुपए। 20 रखे, उसने बंद की। अब वो हुक्का साथ पी रहे हैं, हिसाब लगाओ, इस्तिखारा नहीं कर रहा, साथ हुक्के चल रहे हैं, हुक्के रखा उन्होंने। उन्होंने कहा देखो बात ये है कि वो जैसे ही निकले हैं ना,
تو آگے اندھیرا آ گیا. اب یہ پتہ نہیں مجھے لگ رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں. یہ وہ جادو کر کے آئے تھے نظر بندی کا کہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے راستے کہاں پہ ہیں. دیکھو کتنی بڑی بکواس ہے کہ بابا جی تانوں اے پتہ ہے گا کہ لنگڑا کانا تے عورت تے کون پہلے اندر گیا, کس نے اس کو سہارا دیا. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ گئے کہاں پہ ہیں؟ کتنی بڑی بکواس ہے. یہ صرف پاکستان میں میرے خیال میں ہوتا ہوگا کالا جادو. کالا جادو باہر کے ملکوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ تو اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے. ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے لیے بات بھی کرنے کا, یہ سوچنے کا بھی کہ ہمارے اوپر کچھ ہے. حساب لگائیں زندگی میں یہ کیا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ میں 4 گھنٹے بیٹھا ہوں. 4 گھنٹوں کے اندر ان بابا جی نے یہی جو رٹا ہے نا, اس کو تھوڑا سا عدل بدل کر کے وہ رٹا لگاتے گئے ہیں. اور 10 روپے 20 روپے 5 روپے وہ لیتے گئے ہیں. اس وقت بڑی رقم تھی 10 20 روپے 5 روپے. تو بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں بہت سال پہلے کی ایک بات کرتا ہوں آپ سے. میرے پاس ایک میسیج آتا ہے مجھے کہ ہمارے اوپر موت کا بکرا چلایا گیا ہے, کسی نے ہمارے لیے موت کے لیے بکرا دیا ہے. میں نے جب اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بولی ہے, بکرا کس نے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ کی موت کے لیے بکرا دیا ہے. تو بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کے اوپر الو کے خون کے تعویذات ہیں, آپ کے قبرستان میں تعویذات دفن ہے, بیٹا یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگتی. یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ لوگ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ بیٹا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی اتنی تباہی نہیں آئی. ٹھیک ہے جادو ہی ہے نا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. جادو کو اتنا نہیں ہے, اتنا آپ جادو کو نہ آپ سمجھو نہ, وہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے. آپ یقین کریں مجھے روز کے اگر 10 فون آتے ہیں نا استخارے کے لیے, اور 30 لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں, تو کسی کے اوپر سے مجھے آج تک جادو نہیں ملا. کبھی کبھی تو میں حیران ہو کے تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ آج تو کوئی جادو والا مجھے ملا ہی نہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو طرح طرح کے لوگوں کے پاس سے ہو کے آتے ہیں, جادو ہے جادو ہے جادو ہے جادو ہے, ونڈی کی چیز ونڈی کی چیز ونڈی کی چیز. یہ تو نان حلیم بانٹنے والی بات ہے کہ آئی جو لئی جو آئی جو لئی جو بھی آئے گا ہم نے یہی بولنا ہے کہ جادو ہے. جادو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ریلیکس ہو, کچھ نہیں ہے. جادو ہوتا ہے پر ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں وہم نہ کرو. آپ لوگ وہم کو جگہ دے دیتے ہو. اب بات کرتے ہیں کالے علم کی, کہ کالا علم جو ہے اگر کسی کے اوپر ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کیا جاتا ہے, آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کالا علم ختم ہونے کے بعد ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوئے, میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹا اس کی وجہ کیا ہے. یہ آپ کو کوئی بھی نہیں یہ بات بتائے گا. بات کو ذرا سمجھنا. آپ سمجھدار ہو, اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو, اب میری بات کو ذرا سمجھو. دیکھو اگر کسی کے اوپر کالا علم ہو جائے اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں ختم کرنے کے اور حالات کو بہتر کرنے کے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے کالے علم کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے کہ سورت کہہ رہا ہوں آیت الکرسی. میں ابھی آپ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آیت الکرسی 1000 مرتبہ زیتون کے تیل کے اوپر پڑھ کے دم کرو. یہ 3 دن میں بھی کر سکتے ہو. 3 دن کے اندر 334 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کو بیٹا دم کرو. ٹھیک ہے, دم کرنے کے بعد اس تیل کو دیے میں ڈال کے جلاؤ اور سامنے خود بیٹھ جاؤ اور ساتھ آیت الکرسی پڑھو. اس سے کالا علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اب ضروری بات کیا ہے, ضروری بات یہ ہے کہ کالے علم کی جو نحوست ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کی نحوست کو کیسے ختم کرے. جو 4 سال سے 5 سال سے وہ کالا علم آپ کی زندگی کے اندر تباہی مچا رہا ہے, اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو نحوست ہے, اس کی جو بدبو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر رک گئی ہے. کالا علم جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن جو اس کی نحوست ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اس کی نحوست کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں, اس طرح آپ کو میری بات کی زیادہ سمجھ آ جائے گی. اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کمرہ ہے,
उधर आप 4 साल से कूड़ा डालते रहो, आप कूड़ा डालते रहो। अब वो 4 साल से कूड़ा जो है जमीन के ऊपर चिपड़े लग जाएंगे, बदबू आ जाएगी, अंडों की स्मेल आ जाएगी, गोश्त की, हड्डियों की, ठीक है, और दीवारों के ऊपर भी छींटे पड़ेंगे। अब जो कूड़ा है वो काला इलम है। कूड़ा तो आपने हटा दिया क्रेन से या जिस तरह भी हटाना है आपने उसको हटा दिया, लेकिन जो दाग हैं, चिपड़े हैं, उनमें से अभी तक बदबू आ रही है। वो क्या है? वो तो ठीक नहीं ना होगा। तो यहाँ पे फिर लोग क्या कहते हैं कि जी हमारे हालात ठीक नहीं हुए। बेटा आपके हालात कैसे ठीक होंगे? आपने तो इलाज पूरा ही नहीं किया, और करवाने वालों ने आपको पूरा इलाज करवाया नहीं है। अब करवाने वाले जो है उनको पैसों की इतनी लालच होती है, वो कहते हैं 3 दिन में काला इल्म खत्म। 3 दिन में नहीं होता खत्म। अब अपनी जिंदगी से जो नहुसत है उसको आपने खत्म करना है। उसको कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें, वो जो आखिरी 2 आयतें हैं ना, वो आपने 40 मरतबा पढ़नी है। उसी तेल के ऊपर, जो तेल आप जला रहे हो ना, उसी तेल के ऊपर आपने सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी है। पहले तो वो तेल आपने 40 दिन कम अज कम जलाना है, या 21 दिन। उसके बाद आप इसको जो है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें उसको पढ़ के दम करें, और साथ सूरत नाज और सूरत फलक, ये आपने जो है 300 मरतबा, 300 मरतबा, 300 मरतबा सूरत नाज और 300 मरतबा सूरत फलक, ये पढ़ के आपने उस तेल के ऊपर दम करना है, और उसके बाद इस तेल को आप जलाएं। ये आपके जितनी भी नहुसत है, जितनी भी आपकी जिंदगी के अंदर कारोबारी नहुसत या कुछ भी कारोबार के ऊपर है या आपकी सेहत के ऊपर है, कोई भी है, उस नहुसत को ये जड़ से खत्म करेगा। ये इसका दूसरा स्टेप है। इसको भी आपने 40 दिन करना है। पहले को भी 40 दिन किया, इसको भी 40 दिन किया, हो गए ना 80 दिन। ठीक है, आप 4 साल से काले इलम के जेरे असर रहे हैं, तो 4 साल का काला इलम 3 दिन में कैसे खत्म होगा? नहीं होगा खत्म। ये बहुत बड़ी बकवास है, इसके अलावा और भी कुछ है। अब ये 80 दिन ये हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि काले इलम ने जो बर्बादी की है आपके ऊपर, जो काले इलम ने आपके ऊपर बर्बादी की है, उस बर्बादी को ठीक नहीं करना आपने। ये ऐसा ही है जैसा कि आप एक बीमार हो गए। गौर से सुना मेरी बात। आप बीमार हो गए हो, आपका खाना पीना छूट गया, बीमारी में छूट ही जाता है। 10 किलो वजन आपका कम हो गया। अब बीमारी से जब आप उठे हो तो कमजोरी है, चला नहीं जा रहा, सांस फूल जाता है, अपना चलते हैं, बाथरूम जाते हैं तो सांस जो है ना वो फूल जाता है। ठीक है, और ये एज का भी होता है साहब, कोई जवान है, कोई बुरा है, कोई बहुत बुरा है। तो उसके लिए होता है खुराक, कि खुराक अपनी अच्छी करो जिसम में ताकत पैदा हो। तो इसी तरह से ये है कि 4 साल से आप बीमार थे काले इलम की वजह से। तो जब नहुसत खत्म हो गई, काला इलम खत्म हो गया, सारी चीजें जब खत्म हो गई, तो उसके बाद रहती है कमजोरी, कि आपके हालात में जो हेल्दी पन था, जो आपके हालात बहुत अच्छे थे, वो अब नहीं है। उन हालात को अच्छा करने के लिए अब आपको वजीफा करना है, तो वो वजीफा काम देगा, तो वो वजीफा काम देगा। अब वजीफा आप कोई भी कर लें, चाहे वो सलामुन कौलन रब्बि रहीम कर ले, चाहे वो सूरत यासीन शरीफ कर ले, चाहे वो सूरत मुज़म्मिल शरीफ कर ले, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं एक वजीफा देता होता हूँ, वो मैं यूट्यूब के एंड के ऊपर, मैं इसमें आज़म है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। 7 इसमें आज़म है, और उन इसमें आज़म को आपने पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक ताला करम करेगा, वो भी आपने 40 दिन पढ़ने हैं। तो उसमें आपके हालात वहां तक होना शुरू हो जाएंगे जहां पे पहले आपके हालात खराब हुए थे, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बेटा ये है 3 स्टेप। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में खत्म किया और उसके बाद अब आप जो है ना इंतजार कर रहे हैं बेहतरी की। बेहतरी एकदम नहीं आएगी। बेहतरी आने में 4 से 5 महीने लगते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर हकीकतन काला इलम है। अगर है तो इतना ही देर तो आप लोगों को लगेगी, हो सकता है इससे कम भी लग जाए। बात तो फिर वही है ना बेटा, कि अगर तो कोई जवान बीमार है तो उसकी कमजोरी दूर होते होते 10 दिन लगेंगे, लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी बीमार है तो उसकी कमजोरी दूर होते होते हो सकता है उसको 3 महीने लग जाए। इसी तरह से आपके हालात डिपेंड करता है कि आपके बेटा हालात कितने खराब हैं। क्या आपके हालात बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं?
اگر بہت زیادہ آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے 2-3 مہینے تو کم از کم آپ کو یہ پڑھائی کرنی ہوگی نا۔ اب یہاں پہ کیا رواج ہے، یہاں پہ رواج یہ ہے کہ 3 دن کا سن کے عوام ایسے پیسے نکال کے پیر صاحب کو اپنا دیتی ہے کہ جناب ہمارے اوپر سے جادو دور کرو، اور اس کے بعد وہ پیر صاحب کو ہفتے بعد چھوڑ کے وہ دوسرے پیر صاحب کے پاس، دوسرے پیر صاحب اس کو دوسرا وہم ڈالتے ہیں، پھر تیسرے پیر صاحب، تیسرے پیر صاحب تیسرا وہم ڈالتے ہیں۔ ایک ریس لگی ہوئی ہے، کون سب سے اچھا وہم ڈالتا ہے وہ بندہ جیت جائے گا۔ کون سب سے اچھا وہم ڈالتا ہے؟ ایک مجھے فون آتا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، لڑائی لڑکو بدتمیزی گالیاں دیتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب جب سے نوکری لگی ہے اب آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا، اس نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اس قسم کی بدتمیزی والی باتیں انہوں نے مجھے بتائی کہ وہ کرتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، ہم نے کئی جگہ سے پتہ کروایا، انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اثرات مطلب کالا علم سمجھ جائے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جب اس کو دیکھا گیا، چیک کیا گیا تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے کہ کسی کو 2 دن باتھ روم نہ آئے وہ بھی کالا علم ہے، وہ کالے علم سے جو روک دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کالا علم ہوتا ہے، پر بیٹا ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا۔ جو اسم اعظم ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر دے دیے جائیں گے، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ مجھے رات کو ایک میسج آیا، بڑے مزے کی بات ہے، رات کو مجھے ایک میسج آتا ہے، وہ آدمی مجھے میسج کر کے بولتا ہے جی کہ اگر میاں صاحب ذرا نہیں حضرت صاحب ٹائم نکال کے ذرا فوت ہی ہو جو۔ میسج کیا کر رہا ہے کہ حضرت صاحب ٹائم نکال کے ذرا فوت ہی ہو جو۔ تسی یہ کی لوکاں نو کیڑی وکھری لوجک کڈ کے تسی لوکاں نو پڑھائیاں دسدے پئے ہو۔ محترم آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں کو یہ تعلیم دوں کہ سورۃ اخلاص جو صبح اٹھ کے 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے دن کے اندر جو ہے نا خزانہ بھر بھر کے دے گا۔ اب جب میں اس کو یہ بات بولوں گا کہ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ روزانہ فجر کے وقت پڑھو اور آپ کو دن میں خزانہ مل جائے گا، تو اس کا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہوگا کہ یار میں نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے تمہیں خزانہ ملے گا، خزانہ تو ملا نہیں۔ اب پتہ نہیں میری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ یہ غلط چیزیں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، غلط باتیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا پڑھائیوں کے اوپر سے ایمان اور یقین اٹھا رہے ہیں۔ پڑھائیاں 1-2 دن سے بیٹا دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کرنے سے، مسلسل دعا کرنے سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھے رہنے سے، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھے 5ویں دن جڑے لوگ نس جاندے نے نا، بھج جاندے نے نا، انہاں دی نہ مراد کدی پوری ہوندی ہے نہ انہاں دی دعا کدی پوری ہوندی ہے۔ وظیفے کرنے پڑتے ہیں، ایک کام کے لیے وظیفے کرنے پڑتے ہیں، لگاتار وظیفہ کرنا پڑتا ہے، مہینہ مہینہ، 1.5 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے۔ آپ کو کبھی کسی نے بولا کہ یہ وظیفہ وہ جب تک تمہارا کام نہیں ہوتا تب تک پڑھو؟ نہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، اور صحیح ہے، یہ لوگ بھی آپ کو وہی سنا رہے ہیں جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کیا سننا چاہتے ہو؟ آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ بس 1 ہفتے میں میرا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگلے بندے کو کیا لگے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 2 پیسے تمہارا ہفتے میں کام ہو جائے گا، بس اس نے کرنا کچھ نہیں، کیونکہ آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا اپنے لیے، تو اس نے تو بالکل بھی نہیں کچھ کرنا، تو پیسے کہاں گئے؟ پیسہ تو حرام کھاتا گیا۔ اور اگر میں کسی کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں کہ کام تو تبھی ہوگا جب آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام کی عادت کے مطابق اللہ اللہ کرو گے، کام تو تبھی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ کالے علم کو توڑنے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ کسی بھی قسم کا کوئی کالا علم ہو، آپ کو کہیں بھی کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ مجھے فون کریں، نہ مجھے میسج کریں کہ حضرت اجازت دیں۔ بھائی اجازت ہی ہے، سب کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، کرو، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔